میں عرض کروں آج مورخہ 19 مارچ 2024-2025 کو ایک نوٹس جاری کیا تھا جس میں قائد الطاف حسین بھائی پہ جو کہ قائد و بانی متحدہ قومی موومنٹ جناب محترم الطاف حسین بھائی، اس کے اندر اس میں پارٹیاں ہیں اور جناب ان کے اوپر جو غیر قانونی غیر آئینی پابندی لگائی گئی تھی 7/9/2015 سپٹمبر 2015 سے جو پابندی آج تک عائد ہے، غیر قانونی غیر آئینی پابندی عائد ہے، اس میں 10 سال سے وہ پٹیشن باقاعدہ طور پہ چلنے میں نہیں آئی تھی۔ مختلف ڈیٹس کے اوپر میٹر ایڈجنٹ ہوا ہے وہ ہو جایا کرتا تھا، لیکن 19/3 کے آرڈر میں تمام صاحبان کو، تمام رسپونڈنٹس کو اس بات کا ان کا نوٹس کیا گیا تھا کہ 24/3 کو یہ کیس کی باقاعدہ سنوائی ہوئے گی، اور اس کیس کی سنوائی جو ہے نا محترمہ چیف جسٹس صاحبہ کی قیادت کے اندر ان کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ کرے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی کل یا پرسوں محترم شہباز رضوی صاحب جو جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے بھی، ان کی والدہ کے انتقال کی وجہ سے کل شام کو یہ پتہ چلا کہ ووٹ کینسل ہو۔ اب جناب علی ہم تو بھرپور طریقے سے اس میں تیاری کر کے اور اس میٹر کو پروسیڈ کرنے میں تاکہ قائد الطاف حسین بھائی کے اوپر سے فوری طور پہ پابندی اٹھوائی جا سکے، تاکہ وہ مین اسٹریم میڈیا پہ، اور جو کہ مین اسٹریم میڈیا کا ایک بہانہ ہے غیر قانونی کے 27 کا ان کو 27 پیمرا آرڈیننس کے سیکشن 27 کا نوٹس ہوا ہے، اس لیے وہ، اور اس کے بعد یہ جناب یہاں کی جو نام آرڈر ہے غیر قانونی آرڈر، اس کا بہانہ کرتے ہوئے نہ تصویر نہ تحریر نہ تقریر، یہ تمام چیزیں وہ چھوڑنے نہیں دکھاتے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں اور ہماری لیگل ٹیم پوری یہاں پہ کراچی میں آئی ہوئی تھی۔ یہ قائد الطاف حسین بھائی کا بڑا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ قائد الطاف حسین بھائی جو کہ بانی متحدہ قومی موومنٹ فاؤنڈر، لیڈر اور 98% عوام کے لیڈر ہیں، ان کو عوام سننا چاہتی ہے، خصوصی طور پہ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ عوام اور ان کا ووٹر، اسپیشلی وفاورت کارکن پنجاب میں ہوں، شیخ پورہ میں ہوں، اسلام آباد میں ہوں، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، ان کی خواہشات یہی خواہش ہے کہ وہ جلد سے جلد بھائی کی ان کی پابندی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جناب اس کیس کی باقاعدہ پروسیڈنگ ہو، تاکہ یہ جو غیر آئینی غیر قانونی جو عمل ہے جس کے اوپر پابندی لگائی ہے انڈر سیکشن 27 میں پیمرا آرڈیننس میں، اور اس کو ویلیڈیٹ کیا کورٹ کے آرڈر نے۔ اس میں بڑی ایک اہم بات یہ ہے کہ پیمرا نے جو اپنے کمنٹس داخل کیے ہیں، پیمرا یہ کہتی ہے، یعنی 7/9/2015 کو پیمرا نے اپنے کمنٹس داخل کیے، ان کمنٹس کے اندر پیمرا نے یہ کہا کہ اب ذرا بات بڑی قابل غور ہے، 7/9 کو آرڈر ہونے کی پابندی لگائی جائے، لیکن پیمرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1/5/2015 یعنی مئی 1 کو ہم نے پابندی، ہم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے تمام ٹی وی چینلز کو۔ تو مطلب اب دیکھا جائے تو یہ پٹیشن ہی انفریکچر ہو گئی، کیونکہ جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ کام تو ان کا مطلب پیمرا کر چکی تھی، مینافائڈ انٹینشن ان کی وہ پیمرا کمپلیٹ کر چکی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد یہ پٹیشن میں بہت ساری ریمیڈیز تھیں، انہوں نے اس کو اویل نہیں کیا۔ یہ ساری ٹیکنیکل باتیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ کے اندر ہمارے ساتھی جو ہے بھرپور طریقے سے اس کی پروسیڈنگ کریں گے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج یہ ووٹ کینسل ہو گیا، چونکہ ہمارا بھی نقصان ہے۔ ہم تمام مطلب خصوصاً ہائی کورٹ سے گزارش کریں گے فوری طور پر اس کا بینچ جو ہے جو کینسل ہوئی ہے، اس کی فوری طور پہ کوئی ٹینٹیو ڈیٹ یا کوئی مناسب ڈیٹ دی جائے، کیونکہ ہم وکلا صاحبان کراچی سے آتے ہیں، یہ کراچی کی ٹیم ہے جو کہ لاہور آئی ہوئی ہے 19 تاریخ سے۔ تو ہمارے یہاں بھی جوڈیشل برانچ میں آج صبح کی ہم شبیر حسین شاہ سے بھی ملے ہیں، ان سے بات کی ہے، تو ٹینٹیو ڈیٹ بھی انہوں نے فی الحال کوئی اناؤنس نہیں کی ہے، لیکن انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ کراچی اور لاہور میں جو ساتھی ہیں جو وکلا صاحبان دیگر ہیں وہ یہاں پہ بھی رابطے میں رہیں گے، ہم بھی ان سے رابطے میں رہیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد کوئی ڈیٹ اناؤنس ہوئے اس لارجر بینچ کی، اور فوری طور پہ قائد الطاف حسین بھائی پہ جو غیر قانونی پابندی لگی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس سلسلے میں ہم بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اگلی ڈیٹ کے اوپر حاضر ہوں گے۔ آج بھی حاضر تھے، صبح 9 بجے سے ہم یہاں کورٹ میں ہی تھے، لیکن بہرحال بدقسمتی یہ ہوئی کہ وہ شبیر صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، شہباز رضوی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، جس کی وجہ سے ووٹ کینسل ہوا ہے۔ تمام کارکنوں کو، تمام ساتھیوں کو، تمام کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، سانگڑ، شہداد پور، شیخ پورہ، لاہور، اسلام آباد، حتیٰ کہ گلگت بلتستان، جہاں جہاں قائد کا کارکن، قائد کا وفادار کارکن، قائد کا وفا پرست کارکن موجود ہے،
ان کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی پابندی بہت جلد ختم ہوگی. بس ڈٹے رہنا ہے, جمے رہنا ہے اور اس بات کا پاس رکھنا ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے سینے پہ قائد طریقہ سے حسین بھائی نے وفا پرست کا ٹائٹل سجایا ہے. تو اس ٹائٹل کو برقرار رکھتے ہوئے انشاءاللہ عزیز بہت جلد آپ کی خدمت کے اندر یہ بہت جلد جو ہے یہ پابندیاں وغیرہ ختم ہوگی. بس آپ نے جمے رہنا ہے. جس طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے تمام کارکنان نے, آج بھی میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ آج حیدرآباد سے 14 افراد اٹھائے گئے. پچھلے مہینے 14 افراد اٹھائے گئے. کراچی سے 13 افراد اٹھائے گئے. ہم نے وہ تمام ڈیٹیل لسٹ بھی بنائی ہے, اور جو ہمارے 25,000 کارکنان کے علاوہ, ان کی شہادتوں کے علاوہ, ان کی گرفتاریوں کے علاوہ اس سے جو ہمارا بھی لاس ہوا ہے, اس لاس کی وجہ سے آج بھی ہم یہ مسئلے بھگت رہے ہیں کہ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی پولیٹیکل کارکن کو مطلب ہمارے پولیٹیکل کارکن جتنے بھی ہیں ان کا ایک قبرستان ہے شہداء قبرستان عزیز آباد میں. ہم شہداء قبرستان میں جاتے ہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. ہمارا ہوتا ہے 9 دسمبر یوم شہداء, تو ہم یادگار شہداء بھی نہیں جا سکتے. ایون یہ کہ سورہ فاتحہ کی فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے اس قبرستان کے اندر. جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی گرفتار ہوا ہوں, دیگر ساتھی بھی گرفتار ہوئے ہیں. آج بھی جناب یہ آپ چلے جائیں تو وہ ایک چھوٹا سا کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے بینر برآمد ہوا ہے, ان کے الطاف حسین کی تصویر برآمد ہوئی ہے, اور اس کو جناب غیر قانونی طور سے گرفتاری میں ڈال دیا جاتا ہے. اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا 795 ایک FIR کٹی تھی زمان ٹاؤن میں, تو اس کے اوپر بھی بعد میں ان ساتھیوں کو جب ریلیز کر دیا گیا سیم ڈے, تو ان کے اوپر ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیا. اور ڈیٹینشن آرڈر میں صرف ڈانڈی جیل یا سینٹرل جیل میں نہیں رکھا گیا, بلکہ ان کو خیرپور جیل, لاڑکانہ جیل اور سندھ کی تمام جیلوں میں بھر دیا گیا. تو بہرحال اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں, مضبوط ہیں. پوری ٹیم انشاءاللہ اگلی ڈیٹ پہ پھر حاضر ہوگی, اور جیسا بھی ہم تمام کارکنان سے, عوام سے, اور ہمیں امید ہے خاص کر یہ عدلیہ سے کہ انشاءاللہ انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے, اور یہ سیاسی غیر قانونی غیر آئینی جو پابندی ہے